الفاتحة إلى حضرت نبي أكرم صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. غوث اعظم بمنی بسرو ساما مددی قبلہ دی مدد کعبہ ایما مددی پاسبان اہل سنت شیخ احمد رضا پاسبان اہل سنت شیخ اختر رضا رحم کن برحال ما با خدا امداد کن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. آنے دیں حضرت کو. شہزادے حضور بادشاہ اسلام علی علی نبی حضرت علامہ الحاج شاہ سید انس میاں صاحب قبلہ بلگرام شریف تشریف لا چکے ہیں. آپ خاموش ہو جائیں، تھوڑا سا آواز بند کر لیں آپ حضرات، اور ویڈیوگرافی نہ کیجیے گا. موبائل لے کر کے جو لوگ بنا رہے ہیں، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے. خیر مجھ کو تو کوئی میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ سے گزارش کر رہا ہوں یہ غلطی نہ کریں آپ. اور جو حضرات باہر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں، اگر کوئی دقت نہ ہو باہر والوں کی تو وہ ممبر نور کے تھوڑا سا قریب آ جائیں. اب حضرت کا خطاب آپ سماعت. ممبر نور پر جلوہ بار حضرات علماء ذویل احترام و شورائے فخام، خصوصیت کے ساتھ مخدوم گرامی وقار، آبروئے سنیت محافظ مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ شاہ سید انس صاحب قبلہ واسطی زیدہ مدہ حسانی، مخدوم گرامی وقار، پاسبانی مسلک اعلی حضرت
حضرت علامہ شاہ سید افضل علی مقدس اللہ العلی و مخدوم گرامی وقار خطیب سدا بہار مقدس اللہ العلی و محب گرامی وقار نیر برج نقابت حضرت علامہ آصف رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ الاقدس، محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلام کے عزیز نونہال بچوں، اسلامی رشتے کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، لیکن جیسا دیا جانا چاہیے ویسا نہیں دیا، اور جس طرح بیٹھنا چاہیے اس طرح آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ یہ پالٹی بنا بنا کے جو کئی حصوں میں تقسیم نظر آ رہے ہیں، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور اس طرح سے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ مجھے پر کئی بار حملہ ہو چکا ہے۔ اب میں کدھر کدھر نگاہ رکھوں، کبھی یہ ہو سکتا ہے ادھر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، تو آگے آ جائیے، آگے وہ تو ناراض ہو کے جا ہی رہے ہیں، جائیے مت، آ جائیے۔ اردو سمجھتے ہیں؟ اگر اردو سمجھتے ہو تو آگے آ جائیے، نہیں سمجھتے؟ ارے آگے آ جاؤ، سمجھو، اب آ جاؤ۔ اب بنارس میں جا کر کے بنارس والی بولی بولوں تو اچھا لگتا ہے، نہیں بلوا رہے ہو آپ، آ جائیے، آگے آ جائیے، ماشاء اللہ، ایک جا ہو کے بیٹھ جائیے، اور آپ اپنی قسمت پر جس قدر ناز کیجیے وہ کم ہے، اور آپ ناز کرو نہ کرو مجھے تو ہے، اور آج ہمارے دعوے کا جو ثبوت ہے وہ سامنے ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہ قیام پہ قیام، رکوع پہ رکوع، چلے پہ چلا، سجدے پہ سجدہ، لیکن اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا۔ کس کے؟ چلا چلی بھوپال دلی والے کے۔ قیام پہ قیام، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدہ، چلے پہ چلا، لیکن اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا۔ میں نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، مولا یہ قیام پہ قیام، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدہ، چلے پہ چلا، اس کے چہرے پہ نور کیوں نہیں ہوتا؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اس کے چہرے پر اس لیے نور نہیں ہوتا کہ یہ میرے حبیب کو صاحب نور نہیں مانتا۔ مولا سنیوں کے چہرے پہ نور کیوں ہوتا؟ سنیوں کے چہرے پہ لائٹ کیوں ہوتی ہے؟ سنیوں کے چہرے پہ جگمگاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ تو رب کی مشیتوں نے جواب دیا کہ میرے حبیب کے عاشق احمد رضا سے پوچھ۔ اور جب میں نے بارگاہ رضا میں حاضری دی اور عرض کیا، سرکار سنیوں کے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے؟ سنیوں کے چہرے پر لائٹ کیوں ہوتی ہے؟ سنیوں کے چہرے پہ جگمگاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ سنیوں کے چہروں پر اس لیے نور ہوتا ہے کہ سنی اپنے نبی کو اس شان کے ساتھ نور مانتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور، تیرا سب سرانا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی میں تقریر شروع نہیں کیا،
اس لیے کہ خطبہ ہی نہیں پڑھا ہوں، ابھی میں آپ کو جانچ رہا ہوں۔ اور جانچنا کیا ہے؟ وہ اور لوگ ہیں جو پچ دیکھ کر کے گیند ڈالتے ہیں، میں بغیر پچ دیکھے ہی گیند ڈال دیتا ہوں اور نتیجہ اعلی حضرت سرکار پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ورنہ آپ کے یہاں سے جتنے فون ہمارے پاس گئے ہیں، جتنی کلپیں گئی ہیں، جتنے پوسٹر گئے ہیں، کوئی دوسرا مولوی ہوتا تو کہتا کاہے کو جان جھنجھٹ میں ہم ڈال نہیں آتا۔ لیکن آپ کے یہاں آنے کے لیے 2 دن پہلے میں 4 بجے رات تک شب بیداری کیا ہوں اور شمس الضحیٰ بھائی سے اور ان کے رفقا سے برابر گفتگو کرتا رہا ہوں۔ جب انہوں نے ہر طرح سے ہمیں اطمینان دلا دیا کہ یہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم تاج الشریعہ کے غلام ہیں اور ہماری کمیٹی کا نام ہی عاشقان تاج الشریعہ ہے، تو ہم نے کہا اب ان کو بھی شاید یہ شعر یاد ہوگا، ہم نے کہا سن لیجیے آصف بھائی، اعلی حضرت کا یہ شعر پڑھ کر کے میں چلا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ اور پھر میں آپ کی بس میں محبت میں آ گیا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیوں آپ کو روکا جا رہا تھا؟ اس میں بہت ساری وجہیں ہیں، موقع بتاتا رہوں، ابھی سے بتانا شروع کر دوں گا تو کچھ لوگوں کو بخار آ جائے گا، پہلے ہی چلے جائے گا۔ بہرحال یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے ماشاءاللہ کئی سالوں کے بعد یاد کیا، اور اچھا کیا یاد کیا۔ ہماری بھی تمنا تھی کہ لاک ڈاؤن کے بعد کے جو علاقے ہمارے ہیں وہاں میرا دورہ ہو، تاکہ یہ پتہ چل سکے کتنے زندہ ہیں کتنے جا چکے۔ لاک ڈاؤن پیریڈ میں بھی صاحب کیا کہنا، ایسی خبر گشت کر رہی تھی کہ بیماری سے کم دہشت سے زیادہ لوگ مر گئے، اور پہلی بات تو یہ بیماری تھی ہی نہیں، کرونا جو ہے بیماری ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بیماری کو اس وقت تک نہیں پیدا فرماتا جب تک اس کی دوا نہ پیدا فرمانا، یعنی بیماری کو بعد میں پیدا فرماتا ہے، اس کی دوا پہلے پیدا فرما دیتا ہے۔ اور یہ کرونا ایسی بیماری رہی ہے کہ جس کی اب تک دوا نہیں بن پائی ہے، بنی ہے نہیں بن پائی، انجیکشن نہیں تیار ہو پایا، تو پتہ کیا چلا کہ یہ بیماری نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یا تو یہ قہر الہی اور یا تو سیاسی چال، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زیادہ نہیں بولوں گا، نہیں گجرات ہے، ابھی تازہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے، بہت سنبھل کے بولنا۔ ہماری بیگم کا فون آیا ہے کہ زیادہ اچھلے کودو نا۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، حساب کتاب سے بولے اور کئی فون آ گیا ہے نا، سمجھ گئے نا؟ ماشاء اللہ۔ تو اس لیے زیادہ اچھلنا کودنا نہیں ہے، میں حساب سے بولنا ہے، سیما میں رہ کر کے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ فضل فرمائے۔ اور اہلیہ کا خیال تو رکھنا پڑے گا، آپ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے، ہم تو رکھتے ہیں بھائی، اور رکھتے اس لیے بھی ہیں کہ بہت خطرناک فوج ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ اکبر نہ ڈرا جرمن کی فوج سے، اکبر نہ ڈرا جرمن کی فوج سے، گھر میں آ کے ڈر گیا بیوی کی نوک سے۔ اتنی ڈینجر فوج ہے کہ اچھے رستم کو پسینہ آ جائے۔ بہت سارے ایسوں کو دیکھا ہے جو اسٹیج پہ ہاتھ چماتے ہیں لیکن گھر میں بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ کوئی آبرو آپ کے دسترسی میں ہے۔ بہت خطرناک فوج ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے 3-4 فون آ گیا ہے تو سہم کے بولنا پڑے گا، ہے نا؟ آپ کے فون سے اتنا نہیں سہمتا ہوں جتنا بیگم کے فون سے سہم جاتا ہوں۔ حساب سے بولنا، زیادہ اچھلنا کودنا۔
تاریخ سامنے ابھی تازہ مادہ فرمائی قریب ہے نا. اللہ فضل فرمائے. چلیے تھوڑی دیر آج سے میں گفتگو کر لوں اور آپ خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ, اور ہم آپ سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ان دو مقدس چہروں کو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں, ہے نا ماشاءاللہ. ایک زمانے سے آرزو تھی, خواہش تھی, تمنا تھی کہ شہزادے بلگرام کو ماشاءاللہ حضرت علامہ انس واسطی کی شکل میں دیکھ لوں, لیکن تمنا پوری نہ ہوئی. لیکن آپ حضرات نے کرم کیا کہ ماشاءاللہ حضرت کو حضرت کے ساتھ مجھے بلا کر کے حضرت کے دیدار سے مالا مال کرا دیا. اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر سے عطا فرمائے. ارے آمین کہہ دیجیے. آپ کے گجرات کے لیے تو دعا کر رہا ہوں کہ باہر کے لیے کر رہا ہوں. کیا اپنے حق میں بھی جو دعا ہو رہی ہے اس کے لیے بھی آمین نہیں کہہ رہے. کہیے دعا ماشاءاللہ, آمین کہہ دیا کیجیے محبت سے. سبحان اللہ. تو تقریر میں شروع کر دیتا ہوں, تھوڑی دیر بول دیتا ہوں. آپ کو میں نہیں پہچانتا نہیں رہتے ہیں. ارے کئی مولانا کا نام یہاں سے گیا تھا ہمارے پاس اصل میں, اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں, اس میں سے آپ تو نہیں ہیں. اچھا نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم تو ماشاءاللہ ہاں ایک دم اطمینان قلبی حاصل کرنے کے بعد آئے ہیں نا. نام کیا؟ ہاں تو ٹھیک ہے, تو آپ نہیں ہیں. صحیح ہے. ہاں کئی نام گئے تھے. بتائیے, افسوس ہے. ہاں بتائیے حضرت, وہ تو وہیں سے پتہ چل گیا. ہم نے کہا ان سے میری ذرا بات کرا دیجیے جو ہم کو روک رہے ہیں. تو یہ ہوا کہ صاحب آپ سے بات کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, وہ کیوں کریں, ہم ہی فون کر لیتے ہیں. ہم نے جب فون لگایا تو ان کا فون بند تھا اور ابھی تک شاید بند ہی ہے. ہم نے کہا دیکھیے کس صف میں تم انتشار پیدا کر رہے ہو. یہ وہ صف ہے جس صف کو ترتیب سرکار تاج الشریعہ نے دیا. جس جماعت اور جس کمیٹی کا نام تاج الشریعہ کے نام پاک سے منسوب ہے, عاشقان تاج الشریعہ کمیٹی کا نام ہے. سبحان اللہ, ہے نا. اور سب سرکار تاج الشریعہ کے دامن گرفتہ ہیں یا کسی ایسے مرشد سے دامن گرفتہ ہے جو سرکار تاج الشریعہ کے مشن پہ چل رہا ہے. اور ایسی صف میں تم جو ہے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ایسا مت کرو. یہ سنیوں کو جوڑنے والا کام نہیں ہے, یہ سنیوں کو توڑنے والا کام ہے. سنیوں کو توڑنے والا کام مت کرو. اگر کرنا ہے تو سنیوں کو جوڑنے والا کام. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنیوں کو جوڑنے والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارضین خالق الجن والانس وسائر المخلوقین والصلاة والسلام علی رسولہ البشیر النذیر الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ حماة الدین وعلى سائر امته اجمعین بحق طه وياسين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل اناس بامامهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار, مدینہ کے تاجدار, ساری کونین کے مالک و مختار, گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین سراج الاولین والآخرین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ ہدی درود پاک پیش کر لیں, پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ. امام اہل سنن فخر زمین و زمن
مقتدائے عارفان روزگار، آقائے نعمت دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سیدی مرشدی سرکار اعلی حضرت۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جنہوں نے حمایت حق کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف فرما دیا اور اثر نو دین مصطفیٰ کو استحکام بخشا۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جنہوں نے شاتمان رسول کا سخت محاسبہ کیا اور اپنے نیزہ قلم سے نجدیت کے کلیجے کو چاک کر دیا۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جنہوں نے انگریزوں کی طاغوتی طاقت کو توڑ کر پرچم اسلام کو بلند فرمایا۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جنہوں نے رزمگاہ حق میں دشمنان حبیب کے مقابلہ کے لیے ہر سینے کو سپر بنا دیا۔ میں اپنا تعارف نہیں کرا رہا، اس عبقری اور اس عظیم شخصیت کا تعارف پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہا ہوں جس کا پوری دنیا سنیت پر ایک عظیم احسان ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ کو اعلی حضرت سے الرجی ہے، لیکن یہ بات بعید از قیاس بھی نہیں کہ اعلی حضرت سے الرجی رکھنے والے اس دور میں بھی ہیں اور اعلی حضرت کے دور میں بھی تھے، اور اگر اعلی حضرت سے الرجی رکھنے والے نہ ہوتے تو ہمارے امام درد و کرب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ نہ پیش کیے ہوتے۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی۔ بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ نہایتی درد و کرب کے ساتھ آپ نے بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ پیش کیا، اور جب بارگاہ مصطفیٰ میں آپ نے استغاثہ پیش کیا تو مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتوں نے پکار کے کہا کہ اے احمد رضا، تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جہاں جہاں تیرا قلم چلے گا وہاں وہاں مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت تیرے ساتھ ہوگی۔ جب امام اس کو محبت نے عرض کیا، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود، تو شہنشاہ بغداد کی روحانیت نے پکار کے کہا کہ اے احمد رضا، تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جہاں جہاں تیرا قلم چلے گا وہاں وہاں شہنشاہ بغداد کی حمایت تیرے ساتھ ہوگی۔ جب امام اس کو محبت نے عرض کیا، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود، تو ہندوستان کے راجا، ہم سب کے خواجہ کی روحانیت نے پکار کے کہا کہ اے احمد رضا، تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جہاں جہاں تیرا قلم چلے گا وہاں وہاں ہندوستان کے راجا کی نصرت تیرے ساتھ ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ملی، شہنشاہ بغداد کی حمایت ملی، خواجہ پاک کی نصرت ملی۔ میرے اعلیٰ حضرت پڑھے اور پڑھتے پڑھتے ایسے مقام پر جا پہنچے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی سما فروزہ ہے آج بھی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں تقریر کہے، ہمیں سبحان اللہ بھی کہے۔ اتنے بھولے سنی ہمیں کہاں ملیں گے؟ تلاشنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ ارے سبحان اللہ تو کہیے، ماشاء اللہ کہیے۔ اب ہم تقریر بھی کریں، سبحان اللہ بھی کہیں، آخر میں جب تقریر بند کرنی ہو تو ہمیں جزاک اللہ بھی کہہ لیں گے، ہے نا؟ کہ کوئی کہنے والا ہے یہاں سے؟ آپ کہہ دیجیے گا، ٹھیک؟ ہاں بتائیے۔ آپ واقعی بہت بھولے، اور بھولے نہ ہو تو آپ بھولے پر میں کوئی جواب ہی نہیں دے پاتے۔
کام آپ کرتے ہو، جواب ہمیں دینا پڑتا ہے۔ ہم ایک جگہ تقریر کر رہے تھے بمبئی میں، 10 دن تقریر کیے اور محلہ سب اہل حدیثوں کا تھا۔ اہل حدیث جانتے ہو؟ ارے نام لینے میں کیا حرج ہے، ہم کو مت دیکھو، چکر کچر صحیح دیکھو۔ اہل حدیث نہیں جانتے، جیسے پہلی بار نام لے رہا۔ غیر مقلد جانتے ہو؟ آپ مقلد ہیں ماشاءاللہ، بولو۔ ارے ہم بھی مقلد، آپ بھی مقلد، اور ایسے کے مقلد ہیں جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے، سبحان اللہ۔ انہی کے نام پاک سے تو منصوب جلسہ ہے۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید طاہور حسین صاحب قبلہ سے سماعت فرما رہے تھے، نام یہی حضرت کی کچھ اور ہے، طہور ہے۔ ارے ہم کہے تہور ہے، کوئی کہے طہور ہے، ہم مسلم رہ گئے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تو جو بھی ہے یہی ہے نا، طہور۔ اچھا اچھا، اب ہم تہور کہہ رہے تھے، کوئی تہور کا ہے، کوئی طہور کا ہے۔ اب لکھنے میں دونوں ایک جیسا ہے، تو ہم کیا کریں، ہے نا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، یہاں کم سے کم اصلاح تو ہو گئی۔ تو تقریر کر رہے تھے، 10 دن تک تقریر کیا اور جب آخری دن ہمارا ہوا تو ایک اہل حدیث آیا اور اس نے کہا مولانا آپ نے 10 دن ہمارے سینے پہ چڑھ کے تقریر کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ تو ہم نے کہا آج کچھ کہو گے کیا؟ آج کہیں گے نہیں، آج آپ سے بات پوچھیں گے۔ ہم نے کہا پوچھیے۔ کہا یہ بات بتائیے صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا وہ بات کیا ہے، پہلے بات تو کیجیے آپ۔ اس نے کہا یہ بات صحیح ہے۔ ارے ہم نے کہا یار ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہو، پہلے وہ بات تو کہو کون سی بات ہے۔ کہا یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ ہم نے کہا ارے یار بات تو بتاؤ کون سی ہے جو ماننی پڑے گی، تم بات کر ہی نہیں ہو، خالی چیلن دیے جا رہے۔ تو اس نے کہا حضرت، ہم نے کہا ہاں۔ کہا یہ بات سچ ہے، آپ مانو نہ مانو کہ سنی نیاز میں آگے ہیں، نماز میں بہت پیچھے۔ اس نے یہ کہا تو اب آپ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ چپ رہتے ہو اور کہا کہتے ہو، ہے نا۔ ہم نے جواب دیا، ہم نے اس کو جواب دیا۔ ہم نے کہا یہ بتائیے آپ رہتے کہاں؟ تو اس نے کہا ہم دھراوی میں رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا دھراوی میں بتائیے کتنی مسجدیں ہیں؟ تو اس نے کہا 45 مسجدیں ہیں۔ ہم نے کہا آپ کی کتنی ہے، ہماری کتنی ہے؟ تو اس نے کہا ہم اہل حدیث کی تو ایک ہی ہے، 2 دیوبندی کی ہے۔ ہم نے کہا 42 کس کی ہے؟ کہا آپ کی ہے۔ تو ہم نے کہا 42 مسجد سے نمازیوں کا ٹوٹل کرو اور 3 مسجد کے نمازیوں کا ٹوٹل کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ 42 مسجد کے نمازی زیادہ ہوئے یا 3 مسجد کے نمازی زیادہ ہوئے؟ کہا 42 کے۔ تو ہم نے کہا الحمدللہ ہم نماز میں بھی آگے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ نیاز میں ایمان اور عقیدے کی سلامتی موجود ہے۔ ایک بات اور بتا دیجیے۔ اچھا ان کے ایک رواج اور بھی ہے، ہمارے یہاں کا حضرات حضور ہے نا، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں، قبلہ و کعبہ تک کہتے ہیں، ہے نا، سرکار تک کہتے ہیں۔ ادب ہے ہمارے یہاں سنیوں میں ماشاءاللہ، اور ان کے یہاں سیدھے مولانا، نہ حضرت نہ حضور نہ کچھ، سیدھے مولانا۔ تو یہ مولانا کہہ دیتے ہیں کیا کم ہے نا۔ تو انہوں نے کہا مولانا چک بات اور بتاؤ۔ ہم نے کہا کہا کہ کبھی آپ جو ہے دھراوی کے قبرستان میں گئے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ میں گورکن نہیں ہوں، قبر نہیں کھودتا ہوں کہ میں وہیں ہمیشہ رہوں، ہے نا۔ جب کوئی مرتا ہے سنی سلفیدہ جنازے کی باری آتی تو جاتا ہوں۔ تو کہا وہاں مسجد دیکھیے آپ نے نہیں دیکھی؟ تو ہم نے کہا دیکھیے مسجد بہت بڑھیا شاندار مسجد بنی ہے۔ تو کہا بس 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 بات اب وہی پوچھنی ہے ہم کا، پوچھو۔ کہا کہ وہ مسجد جو کسی قبرستان میں ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو ہم نے کہا یہ تو بڑا بدماش نکلا، بہت دور سے پیترا بھانج رہا۔ ہم نے کہا چاہیے بتائیے کہ وہ حرم جس حرم میں قبریں ہو وہاں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس نے کہا حرم اور قبریں
تو ہم نے کہا جب یہی نہیں معلوم تو اہل حدیث کا پرچارک بن کے کیوں میدان میں نکل پڑے؟ کہا تو اب آپ نے جب ہماری برادری کا پتہ لگا ہی لیا ہے تو اب آپ کو ثبوت حدیث سے دینا پڑے گا۔ ہم نے کہا میں تیار ہوں، آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہم نے کہا بتاؤ مشکات شریف کو مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا مانتے بھی ہے، پڑھتے بھی ہے، مدرسوں میں پڑھاتے بھی ہے۔ تو ہم نے کہا جب مدرسے میں جانا، مشکات شریف اٹھانا، اس کا صفحہ نمبر 69 کھولنا، اس کا حاشیہ پڑھنا، اس مشکات شریف کے صفحہ نمبر 69 کے حاشیہ میں تحریر ہے کہ ٹھیک میزاب رحمت کے نیچے کہو سبحان اللہ۔ کون میزاب رحمت؟ وہ میزاب رحمت جو حتیم کعبہ میں واقع ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہ میزاب رحمت جس کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ میزاب رحمت جو ٹھیک باب مدینہ کی طرف لگا ہوا ہے، وہ میزاب رحمت جو مکہ میں بھی اس شکل میں مسلک اعلی حضرت کا پتہ دے رہا ہے کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو اور حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا اسی مشکات شریف کے صفحہ نمبر 69 پہ تحریر ہے کہ ٹھیک میزاب رحمت کے نیچے کسی اور کی قبر نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور حجر اسود سے لے کر چاہے زمزم تک ایک نہیں دو نہیں بلکہ 70 انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ ہم نے کہا وہ حرم جس کے اندر تم بھی نماز پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس حرم کے اندر ایک دو نہیں، یہ 73 انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اب اگر تمہیں قبروں سے چڑ ہے تو تم اپنا کعبہ بدل ڈالو، اور ہم سنیوں کو تو وہی کعبہ مبارک جو انبیاء کرام کی قبروں کا مرکز ہو۔ تو اس نے کہا مولانا، ہم نے کہا اچھا چلو یہ بات آپ نے حدیث سے ثابت کیا، اس لیے میں مانے لیتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ لوگ قبروں پہ جاتے کیوں؟ تو ہم نے کہا تم بیوقوف نہیں، مہا بیوقوف۔ ارے قبروں پہ جانا تو میں نے تمہارا بھی ثابت کر دیا۔ ارے وہاں حرم میں جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، وہاں 71 انبیاء کرام کی قبریں ہیں، تو گئے کہ نہیں گئے؟ تو ہم نے کہا قبروں پہ جانا تمہارا بھی میں نے ثابت کر دیا، بس فرق اتنا ہے کہ تم قبروں پہ مجبور ہو کے جاتے ہو اور ہم مسرور ہو کے جاتے ہیں۔ تم محروم الفیض ہو کے آتے ہو اور ہم بافیض ہو کر کے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس نے کہا اچھا آپ کے جانے کی کیا وجہ؟ تو ہم نے کہا ہمارے جانے کی وجہ ہے یہ ہے کہ ہم نہانے جاتے ہیں۔ تو کہا کیا وہاں گنگا جمنا جاری ہے؟ تو ہم نے کہا گنگا جمنا کی کیا حقیقت؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، تم اہل حدیث و حدیث سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہو جائے وہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہوتی ہیں، تو جہاں اللہ والا لیٹا ہو وہاں کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ تو اسی رحمت کی بارش میں ہم نہانے جاتے ہیں۔ اگر نہا سکے تو سبحان اللہ، نہیں نہا سکے تو کیا ہوا، دو چند چھینٹے بھی پڑ گئے تو اپنا بیڑا پار ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک بات اور بتا دیجیے، سبحان اللہ، ہم کئی بار گجرات یہاں سورت میں آئے لیکن ہم کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں کوئی بزرگ۔ یہ ہمارے کلام بھائی ماشاء اللہ ٹرین سے اترتے ہی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ حضرت راستے ہی میں ہتے خواجہ دانا شاہ یہاں ہیں، ان کے مزار پہ حاضری دے لیجیے، ہے نا۔ تو ہم نے کہا اتنی بار میں آیا یہاں کسی نے ہم کو بتایا نہیں، آپ نے بتایا، چلیے اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں قیام گاہ پہ، پھر ہاں وہاں سے اطمینان کے بعد آتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ کہہ رہے تھے سیدھے ہی چلے، ہے نا۔ تو ہم نے کہا نہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں اطمینان سے احترام سے جانا چاہیے نا،
بہرحال پھر گئے ہم، مغرب کی نماز بھی وہیں پڑھے اور اس کے بعد حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی. تو یہاں آئے، یہاں حاضری دی، اور جہاں کہیں جاتے ہیں کسی شہر میں تقریر کرنے تو ہم سب سے پہلے کوشش یہ کرتے کہ اگر یہاں کوئی اللہ والا ہو تو اس کی بارگاہ میں حاضری دیں، اس لیے کہ یہ شہر اس کا انٹری لے لیں، اجازت نامہ لے لیں، پھر شہر میں داخل ہو تب کہیں سنیت کا کام ہو پائے گا، ہے نا. اس لیے کوشش اپنی یہ ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے آئے کئی بار، لیکن ہم حاضری نہیں دے پائے، اسی لیے بہت دنوں کے بعد اب ہمارا آنا ہو رہا. لیکن آج انٹری ہم نے لے لیا گیا. اب دیکھیے بار بار انٹری ماروں گا، انٹری پوچھیں گے حضرت بلائیں گے. وہ دیکھو وہ چلے گئے اجودھیا، کہاں گئے؟ صحیح. ارے مائک آپ کا ہے، بتائیے. جب آپ ہی مر جائیں گے تو مائک کا کیا ہوگا؟ یہ بھی انتقال فرما جائے گا. آپ بیدار رہیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ارے ہم سے زیادہ آپ نہیں جگتے ہو. ہم سفر میں بھی نہیں سو پاتے ہیں اور حضر میں بھی نہیں سو پاتے. تقریر سے پہلے بھی لوگ گھیرے رہتے ہیں، تقریر کے بعد اگر تقریر کامیاب ہوئی تو گھیرے رہتے ہیں، نہ تو سب گائے بھیا تک جائے پکڑ لو راجو کچھوائے تھی. یہ دیکھا. اسی لیے کہیں کہیں ہم جب ہم کو آرام کرنا ہوتا ہے تو ہم بہت مدھم تقریر کرتے ہیں تاکہ تقریر کے بعد آرام مل جائے. تب کوئی پیچھا نہیں کرتا ہے، اور زیادہ زور سے بول دو تب پیچھے رہتے. ٹھیک ہے. ہاں. تو اس نے کہا ایک بات بتائیے مولانا. ہم نے کہا بولو، پوچھو جلدی جلدی پوچھو. تم لوگ تم پوچھنے کے لیے پیدا کیے گئے اور ہم بتانے کے لیے پیدا کیے گئے. پوچھو. تو اس نے کہا آپ مزار پہ جاتے ہیں. ہم نے کہا بیوقوف کہیں کا، تو بھی تو جاتا ہے. تو بھی جاتا، ہم بھی جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ تیرے اور میرے جانے میں بڑا فرق ہے. تم مجبور ہو کے جاتا، مسرور ہو کے جاتے. تو اس نے کہا ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ جب کسی مزار پہ جاتے ہو یا آپ کی قوم یعنی عوام اہل سنت کسی مزار پہ جاتی ہے تو حاضری کے بعد وہاں مزار پہ جو پیش کیے ہوئے پھول ہوتے ہیں ان کی پنکھڑیوں کو اٹھاتی ہے، کھاتی ہے، پھر چلتی ہے. کیا اس کا بھی کہیں؟ بھائی صاحب بیٹھ جائیے، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں. ارے کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں تو ٹھیک ہے، تو دوسرا پیجامہ نہیں لایا ہوں، چلے جائیں. نہیں اگر اس ضرورت سے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بلا ضرورت جا رہے ہیں تو زیادہ دیر ہم نہیں پریشان کریں گے. آپ بیٹھ جائیے. ہاں بیٹھ جائیے، بس تھوڑی دیر دو چند باتیں میں عرض کہہ دیتا ہوں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. ماشاء اللہ قیمتی بات بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا آپ مزار پہ جو پھول کی پیش کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی پنکھڑیوں کو آپ لوگوں کو بھی دیکھا کہ اٹھا کے کھاتے ہو، آپ کی عوام بھی کھاتی ہے. کیا اس کا بھی حدیث میں کہیں ثبوت ہے؟ ہم نے کہا اس کا بھی حدیث میں ثبوت ہے. کہا اس کا بھی ہے. ہم نے کہا ہے. کہا وہ حدیث سنا سکتے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، اگر تو سن سکنے کی طاقت رکھتا ہے تو میں سنا سکتا ہوں. کہا سنا دیجیے. ہم نے کہا سن لیجیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من زار حیا ولم یذق منہ شیئا کانہ زار میتا. سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی زندے سے ملاقات کی اور اس کے پاس کچھ کھایا نہیں، کچھ چکھا نہیں، تو گویا کہ اس نے مردے سے ملاقات کی. ہم نے کہا سنو، ہم مخدوم پاک کی بارگاہ میں، وارث پاک کی بارگاہ میں، شاگر پاک کی بارگاہ میں، حد خواجہ دانا کی بارگاہ میں، اور صاحب سبحان اللہ غوث پاک کی بارگاہ میں، خواجہ پاک کی بارگاہ میں ان کو مردہ سمجھ کے نہیں جاتے، زندہ سمجھ کے جاتے ہیں. حاضری کے بعد اگر لنگر ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، شربت ملتا ہے تو پی لیتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ملتا تو چلتے چلتے مزار پر پیش کیے ہوئے گلاب کی چند پنکھڑیاں اٹھا کر کے اس لیے کھا لیتے ہیں کہ مردے سے ملنا لازم نہ آئے. تو اس نے کہا گویا کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی زندہ ایسے یہ بھی زندہ. تو ہم نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی جب سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ، جبھی سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کا ولی زندہ. تو کہا کیا کوئی پروف ثبوت آپ دے سکتے ہو؟ ہم نے کہا ایک نہیں انیک پروف دے سکتا ہوں. کہا یہ پروف کہاں دو گے؟ ہم نے کہا یہ پروف تم کو یو پی میں لے جا کر کے دیں گے. ہم کہا لے چلیں گے تم کو اتر پردیش. کہا یو پی میں کہاں لے چلو گے؟ ہم نے کہا صفی پور شریف لے چلیں گے. صفی پور شریف نہیں جانتے ہو؟ اچھا. کہا صفی پور شریف کس کی بارگاہ میں لے چلو گے؟ ہم نے کہا شاہ محمد یونس عرف بھولن شاہ کی بارگاہ میں لے چلیں گے.
حیات ظاہری میں خانقاہ شریف سے عطا لے کر کے نکلے، چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک کنارے ایک ضعیفہ زارو قطار رو رہی ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے بڑا رحم دل ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور اللہ کے ولی کے اندر دونوں رنگ ہوتا ہے، دونوں رنگ کو مرحوظ رکھنا چاہیے، ان کے رنگ جلال سے بھی بچنا چاہیے، رنگ جلال میں آ کر کے کبھی گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں دور نہ جاؤ، میرے خواجہ پاک کی بارگاہ میں آ کر کے دیکھ لو، میرے خواجہ پاک کے اندر بھی دونوں رنگ تھا، رنگ جلال بھی تھا اور رنگ جمال بھی تھا۔ جب رنگ جلال دکھانے پر آئے تو جوگی جے پال کے سر کو طبلہ بنا دیا، اور جب رنگ جمال دکھانے پر آئے تو اسی جوگی جے پال کو عبداللہ بیابانی بنا دیا۔ اور میرے آقا حسین کے اندر بھی دونوں رنگ تھا، کہو سبحان اللہ۔ میرے حسین پاک کے خون کے اندر دونوں رنگ تھا، رنگ جلال بھی تھا اور رنگ جمال بھی تھا۔ یہی میرے آقا حسین کا خون پاک جب عبید اللہ ابن زیاد کی ران پہ گرا تھا تو ناصور کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور یہی خون جب ایک یہودی کی لڑکی کے کوڑ زدہ جسم پہ گرا تھا تو شفا یاب ہو گئی تھی۔ پتا چلا کہ میرے آقا امام حسین کے خون کے اندر بھی دو رنگ تھا، ایک رنگ جلال تھا، دوسرا رنگ جمال تھا۔ جب اپنوں پہ پڑتا تھا تو رنگ جمال دکھاتا تھا، اور جب غیروں پہ پڑتا تھا تو رنگ جلال دکھاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے سادات کرام کی بارگاہ میں گستاخی سے بچو، سمجھے؟ ہاں، اکثر آپ نے سادات کرام کو دیکھا ہوگا، ہاں، جو شہزادے رسول ہوتے ہیں سبحان اللہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، کم گو ہوتے ہیں، اور خاموش طبیعت رکھنے والی ذات ان کی ہوا کرتی ہے۔ لوگ اس کی طبیعت کی سادگی کو دیکھ کر کے کبھی کبھی نادانی میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ اب ہمارے سید طہور صاحب ہے نا، ماشاء اللہ، یہ عالم دین بھی ہیں، عالم ربانی بھی ہیں، بتائیے، اور ساتھ ہی ساتھ آل رسول بھی ہیں۔ اب ان کے بارے میں بھی یہ کہنے میں آپ کے یہاں کے لوگوں نے کوئی کسر نہ رکھی کہ حضرت کا معاذ اللہ کوئی معیار نہیں، کوئی معیار ہی نہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کبھی ڈی آئی کے اسٹیج پہ چلے جاتے، کبھی سی آئی کے اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں، اور بلا معاذ اللہ بلا کسی پرہیز کے ہر ایک کے اسٹیج پہ حاضری دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کیا اس کا ثبوت دے سکو گے؟ کہاں دے سکیں گے؟ اور جب فون میں نے کیا ثبوت مانگنے کے لیے تو اس کا فون بند ہو گیا، اور اس کے فون کی بندشوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ کچھ نہیں بچے گا، آل رسول جو عالم ربانی بھی ہے اس کی شان میں گستاخی کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے ایک آل رسول کی، اور خاص کر اگر عالم ربانی ہے تو اس کی شان میں گستاخی سے بچو۔ ارے عالم کی بھی شان میں گستاخی سے بچو۔ عالم کو کوئی معمولی سمجھتے ہو کیا؟ ہاں، عالم کی بھی شان میں گستاخی نہ کرو، اور کسی آل رسول کی شان میں بھی گستاخی نہ کرو، ہے نا؟ بتائیے حضرت، آپ اتنے ہمارے قریبی ہیں، مطلب مسلک کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے تو آپ قریب ہیں۔ بتائیے آپ کے بارے میں اس نے کہہ دیا تو ہم نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آپ کا وہ گیا ثبوت نامہ، تو ہم نے کہا بتائیے کتنے بیوقوف لوگ ہیں، ہے نا؟ عالموں کے پیچھے کس قدر پڑتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے حبیب کی حدیث پاک یاد کرو، سرکار فرماتے ہیں عالم بن کر کے زندگی گزارو، اور نہیں تو طالب علم بن کے زندگی گزارو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عالم سے محبت کرنے والا ہو کر کے زندگی گزارو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم عالم کی گفتگو سن کر کے زندگی گزارنے والا بن جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ خَامِسًا وَإِلَّا فَتَحْتَ، اور کسی عالم کی یا کسی علم کی مخالفت مت کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ تو علماء کی اور علم کی مخالفت سے بچو، وہ بھی عالم حق کی مخالفت سے بچو۔ ہمارے یہاں ایک مسل کہتے ہیں گونڈا بستی میں، حضرت صاحب مسل آپ بھی سنے ہوں گے، سوپ بولے چھلنی کا بولے جکر 72 چھے۔ یہ جتنے الزام لگانے والے ہیں بیجا علماء پر، سادات پر، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اپنی
جو شدت تسلط دکھا رہے ہو، ایک مرتبہ میرے سامنے آ جاؤ، میں بتا دوں گا کہ اعلی حضرت کے اس شعر کا کہ دشمن احمد جو شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، اس کا اصلی مصداق کون ہے؟ تم ہو کہ ہم؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کے خلاف زبان درازی مت کرو، اور اپنی صف میں انتشار مت پیدا کرو، اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی صف میں کہہ رہا ہوں، دوسروں کی صف میں سے ہم کو نہیں لانا ہے، ہماری صف کوئی کم نہیں ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ ہم ہندوستان میں 85% کتنے ہیں؟ ارے سنی 85% ہیں، مرے دل سے کیوں کہہ رہے ہو؟ سروے کے مطابق کہہ رہا ہوں، ابھی بھی ماشاءاللہ سنی 85% ہیں، اور جو 85% ہو اس کو کسی اور کی صف سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی صف میں اتحاد کو قائم رکھنے کی ضرورت لانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنی سب میں اتحاد کر لیجیے، آپ بہت بڑے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں ایک دم سنیت کے علم بردار بن جائیں گے۔ اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ تو آپ کی توجہ ہے؟ ہاں سبحان اللہ۔ اس کا اہل حدیث کا اعتراض ہے، اس کا جواب سن لیجئے۔ اس نے کہا مولانا اب بتائیے وہ ثبوت آپ کہاں دیں گے؟ ہم نے کہا ہم وہ ثبوت آپ کو صفی پور شریف لے جا کر کے دیں گے۔ ہم نے کہا چلو ہفتے شاہ محمد یونس عرف بولن شاہ کی بارگاہ میں حیات ظاہری میں اپنی خانقاہ سے نکلے اور عصا شریف لیے ہوئے ہیں، چلتے چلے جا رہے تھے، دیکھا ایک کونے میں ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا عورت زاروں قطار رو رہی، اس کے پاس تشریف لے گئے۔ کہا بڑی بھی کیا بات ہے؟ کہا حضور میں بہت ہی غریب ہوں، میں نے کچھ پیسے اکٹھا کیے تھے، اس سے میں نے تیل خریدا تھا، مٹی کے برتن میں رکھ کر کے میں جا رہی تھی، اچانک بڑھاپے کی وجہ سے میرے قدموں میں لڑکھڑاہٹ ہوئی، میں زمین پر آ گری اور میرے گرتے ہی وہ برتن بھی گر گیا، برتن مٹی کا تھا، پھوٹ گیا تو تیل تھا زمین میں چلا گیا اور زمین نے میرے سارے تیل کو اپنے سینے کے اندر جذب کر لیا۔ آپ کرم کر دیجئے، زمین کو حکم دے دیجئے میرا تیل واپس کر دے۔ حضرت شاہ بولن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو بڑی بھی بتاؤ وہ آپ کا تیل کہاں گرا ہے؟ اس نے کہا حضور یہی زمین ہے جہاں میرا تیل گرا ہے۔ آپ عالم جلال میں آئے اور آپ نے اپنے عصا کو زمین پر جہاں تیل گرا تھا وہیں پہ دبایا، اور جب دبایا تو جو تیل اندر گیا ہوا تھا باہر آ گیا، اور کیچڑ کی شکل میں نہیں، صاف شفاف تیل باہر آیا۔ آپ نے کہا بڑی بھی برتن لاؤ، تیل بھرو اور گھر جاؤ۔ وہ برتن لائی، تیل بھری، گھر چلتی بنی۔ ادھر زمین نے اپنے شاہ یونس کو مخاطب کیا کہ اے بھولن، آج جس طرح تو نے مجھے دبایا ہے، ایک دن وہ ہوگا کہ تو میرے اندر ہوگا، میں بھی تجھے ایسا دباؤں گی کہ تیری ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی، تیری ادھر کی پچھلیاں ادھر ہو جائیں گی، ادھر کی پچھلیاں ادھر ہو جائیں گی۔ حضرت شاہ بولن آ گئے عالم جوش میں، سبحان اللہ، اور کیف و مستی کے عالم میں آ کر کے آپ نے زمین کو مخاطب کیا کہ اے زمین سن، جب میں تیرے اندر آؤں گا تب تو دبائے گی، میں تیرے اندر آؤں گا ہی نہیں تو مجھے دبائے گی کیا؟ سبحان اللہ۔ اب آپ کے وصال با کمال کا جب وقت آیا، آپ کے پاس ایک ہی صاحبزادی تھی، بلایا، کہا بیٹی جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل بھی دیا جائے، کفن بھی پہنایا جائے، نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے، لیکن یہ کہہ دینا میرے مریدوں سے کہ مجھے دفن نہ کیا جائے۔ کہا ابا حضور ہر مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کوئی میری سنے گا نہیں، اس لیے یہ کام آپ اپنے ہی ذمے پہ رکھیں تو بڑا کرم ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹی میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ چنانچہ آپ کا وصال ہوا، آپ کے ماننے والوں نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد قبر کھودی گئی، آپ کو قبر میں رکھا گیا، اور جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا ادھر قبر میں رکھا گیا، ادھر قبر کے باہر، سبحان اللہ، پھر رکھا پھر باہر، جب جب رکھا جا رہا ہے دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی آپ قبر کے باہر موجود ہیں۔ لوگ دوڑے دوڑے آپ کے صاحبزادی کے پاس کہا آپ کے ابا حضور تو قبر میں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں،
کہا ابا حضور کی ایک وصیت کی. کہا کیا کہا؟ وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے غسل دیا جائے, کفن دیا جائے, نماز جنازات پڑھی جائے, لیکن دفن نہ کیا جائے. کہا آگے کیا فرمایا تھا؟ کہا آگے یہی کہا تھا کہ مجھے اسی چارپائی پہ رکھ دیا جائے اور اس چارپائی کو اس حجرے میں رکھ دیا جائے تھے جس حجرے میں اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتا تھا. تو اب آپ کی وصیت کے مطابق پھر آپ کے جسم جسد خاکی کو اسی چارپائی پہ رکھا گیا جس چارپائی پہ آپ آرام کرتے تھے حیات ظاہری میں, اور اس چارپائی کو اس حجرے میں رکھ دیا گیا جس حجرے میں آپ اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. 1 سال کی بات نہیں, 2 سال کی بات نہیں, 20 سال کی بات نہیں, 50 سال کی بات نہیں, 500 سال کا عرصہ بیت گیا اور آج بھی صفی پور شریف کی سرزمین پر حضرت شاہ محمد یونس اور بلند شاہ ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں کہ ہاتھ بھی سلامت ہے, پیر بھی سلامت ہے, ناک بھی سلامت ہے, کان بھی سلامت ہے, اور جس کا ہر حصہ محفوظ رہ کر کے دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ صفی پور کے بلند شاہ کی زندگی کا جب یہ عالم ہے تو آمینہ کے لال کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ ارے آمینہ کے لال کی زندگی کا عالم تو یہ ہے کہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ہم سبھی سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ, آپ ہی جہنم کا کندہ ہے واللہ, اور جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری جسم عالم سے چھپ جانے والا. اللہ سبحان اللہ. یہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں, حضرت سب کو پہچانتے ہیں کسی علاقے کے, اس لیے سبحان اللہ کہتے ہیں, ورنہ جانے پہ کون سبحان اللہ کہتا ہے نا؟ کہے گا تو ہائے اللہ کہے گا کہ کہاں جا رہے ہیں, ہے نا؟ یہ ماشاء اللہ علماء آ رہے ہیں. ہاں, اور حضرت سب کو یہاں کے سارے علماء کو قریب قریب شاید جان رہے ہیں, اس لیے ان کے آنے پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. میری تقریر پہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ آپ کی مہربانی. ارے صاحب بحر العلوم نہیں, جبل العلوم ہے, اور اگر اہل اسٹیج سمرتھن نہ کریں تو صفر العلوم ہو کے چلے جاتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں, ہے نا؟ تو اہل اسٹیج کا, اہل منبر کا سمرتھن ضروری ہے, اور آپ زیادہ ادھر مت جائیے نہیں تو ہم کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا. ادھر ہاں ایک مرتبہ ایسا حادثہ ہوا ہمارے ساتھ سلطان پور میں. ہاں ہاں, وہ بیچارے محبت میں پیچھے ہٹتے ہٹتے ہاں ایک دم ہٹ گئے تو کافی اونچائی پہ اسٹیج پر ایسا گرے بیچارے کہ اس کے 6 مہینے بعد مر ہی گئے. ہاں, کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, ہے نا؟ تو آپ تو آگے رہ کے سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ. ارے علماء سے محبت کیا کرو, سبحان اللہ, اور اللہ توفیق دے تو علماء پہ خرچ کیا کرو. یہ عالم آپ کو دنیا میں کچھ دے نہ دے, لیکن اگر آپ نے کسی عالم کی ایک پیسے سے بھی خدمت کی ہوگی تو کل قیامت کے دن آپ کو اپنے رب سے بہترین انعام دلائے گا. سبحان اللہ تو کہہ دیجئے. حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ 4 کھڑے ہوں گے, اس میں سے ایک شہید ہوگا, دوسرا سخی ہوگا, اور تیسرا حاجی ہوگا, چوتھا جو ہے عالم ربانی ہوگا. کہو سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ فرشتوں میرے ان بندوں سے کہو اب یہ جائے جنت میں. سبحان اللہ. رب کا حکم ہوگا جاؤ میری جنت میں. جب جنت میں جانے کا حکم آئے گا تو وہ چاروں آپس میں لڑ پڑیں گے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ اب ہم میں سے پہلے کون جنت میں جائے. تو اب جب وہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو فیصلے کے لیے شہباد سدرہ کے مکی پیارے جبریل امی تشریف لائیں گے. کہو اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹائم زیادہ ہو گیا, حضرت ہمارے کان میں بولے, بس یہی سن لیجئے, ہے نا؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہاں, اب حضرت کا بھی تو خطاب سننا ہے, آپ کو کہیں سننا ہے؟ ارے مرے دل سے کیوں کہہ رہے ہو, بولو سن. ہاں, زیارت بھی کیجئے, سبحان اللہ, اور حضرت کی خطابت بھی سنیے, ہے نا؟ حضرت کا بھی سننا ہے, حضرت کا بھی سننا ہے نا. اور سید طہور صاحب قبلہ کا تو آپ سن چکے. ابھی 2 عظیم شخصیتیں ہمارے سامنے. ہاں سبحان اللہ, جلوہ بار. ان کا دیدار ہوا دیکھے. یہ یار ایسا موقع پا کے لوگ نکلتے ہیں جسے نیل گائے موقع پا کے سٹ سے نکل جاتی ہے نا. ہاں, ادھر ہم نے ادھر آپ مخاطب کیا, ادھر 2-3 آدمی غائب ہو گئے. اب کتنی نگاہ میں بنائے رکھوں بتائیے. ہاں, توجہ رکھیے, بس یہی بات سن لیجیے, اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں.
ہاں اس کے بعد آپ کو سبحان اللہ یہ ہمارے سب مخدومان گرامی ہیں، ان کو ہم سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، آپ نے ہم کو اسی وقت کھڑا کیا جب حضرت کی جلوہ گری ہو رہی تھی، تو اب میں مجبور ہو کر کے سنا رہا ہوں، ورنہ یہ مخدومان گرامی ہو اور میں تقریر کروں، میں ایسی ہمت نہیں کر سکتا، گستاخی حضور معاف فرمائیں گے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے تھے ہم کو 11 بجے ہی بٹھا دیجئے تاکہ 12 تک ہم فارغ ہو جائیں، اس کے بعد حضرت کا جی بھر کے آپ بھی دیدار کیجئے، ہم بھی کریں، لیکن آپ ہم کو لاتے 12 تک لائے، ہے نا حضرت؟ تو میری کیا غلطی ہے، میں تو 5 ہی بجے آپ کے یہاں گیا ہوں، اگر آپ ہم سے مغرب بعد تقریر کراتے تب بھی کر دیتا ہوں، صحیح بتا رہا ہے، میں 5 ہی بجے آ گیا ہوں، 5 ہی بجے آپ پہ مسلط ہوں، کھلا پلا کے اتنا پریشان ہو گئے ہیں نہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی سے آپ نے ضیافت کیا، ہمارے سبحان اللہ شمس الدعا بھائی اور ہمارے صاحب انس بھائی محمود اور ماشاءاللہ ان کے رفقا نے بڑی خدمت کی ہے، اور ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے اور سچے جو ہے مسلک اعلی حضرت کے سبحان اللہ علم بردار ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجیے، ہاں، اور ایسے نوجوانوں کو سبحان اللہ ہاں مبارکباد بھی دینا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، ہاں، اور موقع ہے تو ان کا ہاتھ بھی چوم لینا چاہیے۔ یہ دیکھو یہ کون غلط کام کہہ دیا ہم نے؟ ارے سب ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی ہوئی کہ جتنے ماشاءاللہ اشعان تاج الشریعہ میں جڑے ہوئے ہیں سب بادشاہ ہیں، ہے نا؟ اکثر و بیشتر کو جو میرے سامنے آئے سب بادشاہ نظر آئے تو فاسق و فاجر تھوڑی ہے، بادشاہ ہیں ماشاءاللہ، تو ان کا ہاتھ چومنے کیا رہا؟ نہیں چوم سکتے؟ ہے چو لیں، ہاں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ہم چوم لیتے ہیں سبحان اللہ سے نوجوانوں کا ہاتھ، اور کیا، ہاں سبحان اللہ، اور سنی جنتی ہے اس کا ہاتھ چومنے میں کیا رکھا ہے؟ ارے ٹینشن لے رہے ہو یار، ہاں اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھ چمانے کی تمہید باندھ رہے ہیں، نہیں اپنے ہاتھ چمانے کی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کا وقار بتا رہا ہوں، اگر ہم جیسے گنہگار عالم کی تقریر کرانا، ہاں سمجھ گئے آپ، بتا دوں کیا ہے، بہت بڑا کام ہے، ہاں اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم تقریر کر کے گجرات سے چلے آئے بہت کامیاب ہے، نہیں، ہاں ہم آپ نے ہماری تقریر کروا لینے میں کامیابی حاصل کری، اس لیے آپ کامیاب ہیں، ہے نا؟ ورنہ ایک تقریر پر 25 کمپلین ہوتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہاں، اور آپ جو ماشاءاللہ ہاں آپ کے خلاف تو وہ نہیں کر سکے، لیکن میرے بارے میں آپ کے خلاف اتنا کمپلین کر دیا کہ اگر کمزور نس ہوتی تو پھٹ جاتی، میں وہیں پر جو ہے رہ جاتا ممبئی میں، ہاں اتنے کمپلین کیا حضرت، ہاں ارے کیا بتاؤں آپ کو، ہاں پریشان ہو گیا میں، ہاں ہم نے کہا بتائیے میں تقریر کرنے جا رہا ہوں کہ میں وہاں کچھ اور کرنے جا رہا ہوں، خواہ مخواہ کے لیے جو ہے افواہ پھیلا دی، ہاں ایسے بچے جو سنیت میں مخلص ہیں، اس سے پہلے جو جلسہ ہوا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس میں سرکار گلزار ملت کی جلوہ گری ہوئی تھی، ہے نا؟ اور سرکار حکیم شریعت یعنی شہزادے امین شریعت علامہ مفتی سلمان صاحب کی جلوہ گری رہی ہے نا، اور اس میں آیا ہوا تھا، سمجھے آپ؟ اس پروگرام کے کرانے والے بھی اور اس پروگرام کے اور اس پروگرام کے بھی ہی کرانے والے، تو ہم نے کہا وہ لڑکے اس وقت سے لے کر ہم میں بدل گئے، بولے ہاں بدل گئے، یہ بھی کہا بدل گئے، ہم نے کہا نہیں تمہارے نزدیک بدلے ہوں گے، میرے نزدیک وہ بدلے نہیں ہیں، کل بھی جو تاج الشریعہ کا موقف تھا اسی موقف پہ جس طرح وہ کل عمل کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، اور ان کو تم پرسنل اور ذاتی دشمنی کا نشانہ مت بناؤ، اور اس طرح طے کر کے دین و سنت کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی صفوں میں اتحاد کر کے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جلدی سن لیجئے، پیارے جبریل آ جائیں گے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے شہید سے کہیں گے یہ بتائیے کہ آپ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پہلے شہید کہے گا میں نے اللہ کی رضا کے لیے جہاں سب کچھ قربان کیا اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے جنت میں جاؤں۔ پیارے جبریل فرمائیں گے اچھا یہ بتائیے یہ مسئلہ آپ کو بتایا کس نے تھا کہ جان دیجئے جنت لیجئے؟ تو شہید کہے گا یہ مسئلہ مجھے عالم دین نے بتایا،
پیارے جبریل کہیں گے آپ ادھر کھڑے ہو جائیے. وہ عالم ربانی وہ شہید جو ہے اس صف میں کھڑا ہو جائے گا. پھر پوچھیں گے اس سے سخی سے کہ سخی یہ بتائیے کہ آپ جنت میں پہلے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیا میں اپنا سارا مال قربان کر دیا، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں. پیارے جبریل فرمائیں گے یہ بتائیے آپ کو یہ مسئلہ کس نے بتایا تھا کہ سخاوت کیجئے جنت لیجئے؟ تو وہ بھی کہے گا یہ مسئلہ مجھے ایک عالم ربانی نے بتایا تھا. پیارے جبریل کہیں گے آپ اسی سب میں کھڑے ہو جائیے. اس کے بعد حاجی صاحب سے پوچھا جائے گا اے بیٹا ایسا مت کرو، نہیں تو ہر اماں جو ہے نا جسے آئے جائیں گے وہاں جھولا جھولے گا کہ تقریر سنے گا بیٹھ جاؤ نہ جو کچواؤ بیٹھ جاؤ بھائی. ہاں ویسے یہاں والے مار جو کچوائے دہن کے پیسوں میں رہے گئے ہیں اور تو وہاں جھولا جھولا بیٹھ جاؤ. ہاں اللہ خیر فرمائے. تو حاجی بننا، حاجی کی باری آئی، حاجی صاحب سے پوچھا جائے یہ بتائیے آپ پہلے جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو حاجی صاحب کہیں گے بڑی مشکلوں سے میں نے جو ہے رکن اعظم کو حاصل کیا، رکن کو حاصل کیا. اور حاجی بننا کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام. ہم بھی 2006 میں حج پہ گئے تھے، اللہ خیر فرمائے. ہمارے ساتھ میں بھی ہمارے گونڈا بستی کے کچھ لوگ حج پہ گئے تھے اور ایک حاجی صاحب تھے میاں بیوی بوڑھا بڑھو 80 سال کے تھے. ہم اس دن ان سے ملاقات کی جس دن منا میں جا رہے تھے قربانی کے لیے. ہم نے کہا حاجی صاحب السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. ہم نے کہا حاجی صاحب سارے ارکان ادا ہو گئے؟ تو گونڈا کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ادا ہوئی بابا. ہم کہے نہیں کہا ہے تو کہے نہ رے حج دن ہرائے جاتے رہی تب ہم حیرت رہے، ہم ہرائے جاتے رہے تب وہی حیرت رہے. نہیں سمجھے؟ وہ کہے جب حج دن غائب ہو جاتی تھی تو میں تلاشتا تھا اور میں غائب ہو جاتا تھا تو وہ تلاشتی تھی. بس پورے حج پیریڈ میں ہم نے دونوں نے یہی کیا اور کچھ نہیں کر پایا. ہم نے کہا عرفات گئے تھے، کہا کہیں نہیں گئے. کہا مزدلفہ، کہا کہیں نہیں گئے. بھائی بتا تو رہے ہیں کہ حج دن ہرائے جا رہے تب ہم حیرت رہے اور ہم ہرائے جا رہے تب وہ حیرت رہے. بس ہم دونوں جو نہیں ہے کہنا اور کچھ نہیں کہنا. ہم نے کہا بتاؤ یار یہ بیچارہ اتنا لاکھ روپیہ خرچ کر کے یہاں آیا اور رکن اعظم ہے عرفات میں ٹھہرنا، بتائیے وہاں وقوف عرفات بھی نہیں کر پایا. تو کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم جو ہے منا جا رہے ہیں قربانی کرنے. تو کہا کہ اس نے حاجی صاحب نے کہا روتے ہوئے سبحان اللہ بڑا ترس آیا، کہا میرے لال میرا بھی لیتے جاؤ میری طرف سے قربانی کر دینا. تو ہم نے کہا یہیں کہوں کروائے لو، کہیں کوئی لکڑ بگھا گھومت ہے. وہابیوں کو انہوں نے کہا کوئی یہاں لگڑ بندھا گھوم رہے ہیں ان کے ہاتھ سے قربانی کہاں کروا رہے. ہم نے کہا بارے حاجی صاحب سبحان اللہ، ارے یار پڑھے لکھے کچھ نہیں لیکن ایمان تمہارا بڑا پکا ہے. کل ہم نے کہا اللہ ہم کو دو، ہم تمہارا ہاں سبحان اللہ پیسہ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے دمبا خریدیں گے، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے. تو ماشاءاللہ ہم نے منڈی میں اپنے ہاتھ سے دمبا لیا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا سبحان اللہ. ہمارے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑے تحریک کے امیر بھی گئے تھے، وہ کہیں کہ جو نے سانس لے لیو. ہم نے کہا یہ روک پاؤ گے؟ کہیں نہیں روک تو نہیں ملے گا. تو ہم نے کہا تھا یہ حبشی لوگ روکیں گے اور وہی ذبح کریں گے. ان کا عقیدہ معلوم نہیں کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. تو ہم نے کہا تب تو ہم نے کہا ایسا کیجیے دمبا لے لیجیے آسانی سے ذبح ہو جائے گا، بھولا بھالا جانور ہوتا ہے نا. بہرحال تو حاجی سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا بڑی مشکلوں سے میں نے اس رکن کو پایا، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں جنت میں پہلے جاؤں. پیارے جبریل فرمائیں گے اب سنو فیصلہ میں سناتا ہوں. یہ عالم دین بتانے کے اعتبار سے تم تینوں کا وسطاد ہوا اور تم تینوں اس کے شاگرد ہوئے. اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وسطاد پہلے جنت میں جائے، شاگرد بعد میں جنت میں جائے. جب پیارے جبریل یہ فیصلہ سنا چکے ہوں گے قربان جاؤ عالم کی سخاوت پر بول اٹھے گا اے میرے کریم پیارے جبریل کا فیصلہ سراخوں پر، پہلے یہ جنت میں جائے بعد میں جنت میں جاؤں گا. اگر دنیا میں آپ نے کسی عالم پر ایک روپیہ بھی خرچ کیا ہوگا یقین جانیے کل قیامت کے دن اپنے رب سے آپ کو بہترین انعام دلائے گا. اس لیے اللہ توفیق دے تو علماء سے محبت کرو، علماء کا احترام کرو. اللہ توفیق دے تو علماء کی خدمت کیا کرو، ان کی برائی نہ کرو، ان پہ بے جا الزام تراشی مت کرو. اور اس طرح سے کر کے اللہ کے قہر کو دعوت مت دو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح اور سچا سبحان اللہ مقتدی بننے کی توفیق عطا فرمائے.
جتنے عالم ہیں سب آپ کے استاد ہوئے. ارے ہر عالم آپ کو کچھ نہ کچھ مسئلہ بتاتا ہی ہے، اور مسئلہ بتانے کے اعتبار سے وہ آپ کا استاد ہو گئے، آپ سب کے سب شاگرد ہو گئے، ہے نا. اور شاگرد کو استاد کا کتنا احترام کرنا چاہیے بتائیے. حضرت امام اعظم سے سیکھیے. ابھی حضرت سے آپ نے تفصیل سماعت فرمایا. ایک جارو کش تھا حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں جب آتا، علماء فضلہ کی محفل میں آپ بیٹھے ہوتے اور آپ جو ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے. علماء نے کہا، فضلہ نے کہا، حضور آپ اس جارو کش کی گلیوں میں جھاڑو لگانے والے کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں، وجہ؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، یہ میرا ایک مسئلے میں استاد ہے. امام اعظم نے کہا ایک مسئلے میں میرا یہ استاد ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس نے مسئلہ بتایا. سمجھے؟ تو اس لیے میں اس کا احترام کیا کرتا ہوں. ایک مسئلہ بتایا امام اعظم، سبحان اللہ، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں. اور آپ کو آپ کا امام، آپ کا عالم 20 سال 25 سال تک مسائل دینیہ بتاتا ہے، لیکن آپ کے احترام کا یہ عالم ہے کہ آپ جو ہے اسی عالم پر چھیٹا کشی کرتے ہو، اسی عالم کو تان و تشنین کا تیر چلاتے ہو، اور اسے نہ جانے کس برے. اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو محفوظ فرمائے. کتنے برے برے القاب سے اس عالم کو یاد کرتے ہو. ایسا مت کرو. علماء سے محبت کرو، یہ نائب رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور استاذ کا احترام کرو. علماء تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جہاں ہیں، جہاں استاد ہیں سبحان اللہ، وہیں پر سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمہارے دین کے رہبر اور قائد ہیں. اور دین کا جو رہبر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، اس سے محبت بھی کی جاتی ہے، اس کی تعظیم بھی کی جاتی ہے، اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علماء سے، سادات سے، مشائخ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک حق کا، مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور سرکار تاج الشریعہ کے مشن پاک کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور قائد ملت کی قیادت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اس کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں اب اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں، اور یہ میک نیر برج نقابت حضرت علامہ آصف رضا صاحب اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. اب وہ اپنی شوابدید کے مطابق جیسا چاہیں ویسا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.